السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج کی یہ تقریب ذی شان میرے لیے باعث مسرت ہے، باعث اطمینان ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک بحران کے بعد پچھلے 3-4 سال جو محنت کی ہے، اللہ اس کا ثمر ہمیں دکھا رہا ہے، اللہ کے فضل و احسان سے۔ دستور ہے کہ 3 سال بعد یوتھ فورس کی نظم سازی اضلاع اور شہروں کی سطح پہ نئی کی جاتی ہے۔ فیصل آباد کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور برادر مکرم انور نعیم صاحب نے اپنا معذرت نامہ پیش کیا میرے بے حد اصرار کے باوجود، اور اپنے اطمینان کا اور اس دور اندیشی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے جن دوستوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے، حالات بھی بہتر ہیں، نظم بھی بہتر ہے، اور آنے والے خوب چلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ آج کی اس تقریب نے ان کے اس قول کو سچ ثابت کیا ہے، اور یقیناً ہمارے لیے بھی انور نعیم صاحب کی تعامل اور ان کی باتیں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ نمونہ ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا آج کی تقریب میرے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ تو یہ جو محنت کی تھی الحمدللہ وہ ثمر آور ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں کم ہی وہ تنظیمیں ہوں گی کہ ایک ہی روز میں مختلف اضلاع اور شہروں میں ان کے یکے بعد دیگر پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہو۔ میں صبح حافظ آباد میں تھا، وہاں خطبہ جمعہ تھا میرا، ایک نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ خطبہ جمعہ کے بعد ڈسپینسری کا افتتاح تھا، اس کے بعد چنیوٹ کے ضلع کی تنظیم کی حل برداری تھی عصر کے بعد، اور ابھی میں آپ کے سامنے عشاء کے بعد مغرب کے بعد آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں۔ الحمدللہ یہ یوتھ فورس کے نظم کے تحرک، اس کی استعداد اور اس کی الحمدللہ پھرتی کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ ہم ہر شہر میں الحمدللہ یوتھ فورس کے پروگرام اور اس کے سیمینارز، اس کے اجلاس، اس کی ایکٹیویٹیز مسلسل جاری و ساری ہیں۔ ایک بات کی طرف اشارہ کیا استاذی و والدی جناب نجیب اللہ طارق صاحب نے کہ سابقین کو یاد رکھنا چاہیے۔ 2 حوالوں سے میں یاد کروں گا، حوالے تو آپ علماء سے ہیں، علماء کے شہر سے ہیں، حوالے تو صحابہ کے حوالے سے ہیں، لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی بات، وہ سابقین جنہوں نے پورے خلوص سے خون پسینہ ایک کر کے منہج قرآن و سنت کے لیے محنت کی ہے، ان کی پیروی کریں، ان کے نقوش قدوم کے اوپر پیر رکھیں، ان کی تجربات سے استفادہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی معاملے میں۔ دوسری بات، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اگر وہ موجود ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے جو نقوش صالح چھوڑے تھے اور جو محنتیں کی تھی، اس کے بعد آپ کو شروع سے کام شروع کرنا نہیں پڑا، بلکہ آپ نے ان کے لگائے ہوئے پودے کو اس کے بعد آگے بڑھایا۔ وہ جو بیڑا آپ کے سپرد کر کے گئے تھے، آپ اس کو آگے لے کے چلیں، تو جہاں آپ کو کامیابیاں ملیں یقیناً پہلوں کو ضرور یاد کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے خیر کے جذبات بھی رکھیں۔ اذان عشاء ہے، 2-3 باتیں اختصار سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، یہ یقین اور اطمینان رکھیں کہ دعوت دین ہمارے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ کے بغیر، ایمان کے بغیر، دین کے بغیر ہماری زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے جانوروں کی زندگی ہے، اور یہ اللہ کا احسان اور انعام ہے۔ اس نے ہمیں دین بھی دیا، اس نے ہمیں منہج بھی سچا دیا، مسلک بھی سچا دیا، اور پھر یہ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں جماعت بھی سچی اور سچی دی۔
اور اس سے وابستگی کیوں ضروری ہے؟ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جس نے روز اول سے اپنا کوئی نیا دستور، منشور، کوئی اپنا راہ منزل کوئی اور نہیں بتائی، ایک ہی راہ منزل بتائی ہے، ایک ہی دستور اور منشور بتایا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں نبی علیہ السلام کا فرمان، کچھ نہیں ہے اس کے سوا۔ اور قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کی ہے، کوئی بہام نہیں رکھا، کوئی کچھ چھپایا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات، اعتدال پہ چلتے ہوئے، مسلک اسلاف کا اپناتے ہوئے، صحابہ کا منہج اپناتے ہوئے، الحمدللہ محدثین کی فکر کو اپناتے ہوئے الحمدللہ امت کی رہنمائی کی ہے۔ اور یہی وجہ کبھی کوئی یو ٹرن لینا نہیں پڑا ہماری جماعت میں، چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسری بات، چونکہ جماعت یہ حق ہے اور حق پر چل رہی ہے، آئیے جو فتنوں کا دور ہے ہمارے آگے اور پیچھے، یہ مساجد ہی تو ہیں، یہ ادارے ہی تو ہیں، یہ ہماری تنظیم ہی تو ہے جس کی وجہ سے، جس کو تھام کر ہم اپنا دین بچانے کا کوئی سامان کرتے ہیں۔ آئیے ابھی فیصل آباد کی گلی اور کوچوں میں چلیں، جگہ جگہ، نگر نگر دعوت گناہ بھی موجود ہے، شیطان کے وسوسے بھی موجود ہیں، شیطان کے جال بھی موجود ہیں۔ اگر یہ حوالے، یہ نسبتیں، یہ تعلق جو جماعت کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، ارے بھائیو یہ نہ ہو، پھسلتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں نے چنیوڑ میں بھی تذکرہ کیا، ایک دفعہ سیالکوٹ میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک بزرگ سائیکل پہ جا رہے تھے، سائیکل کی بریکیں فیل ہوئی اور کسی سے جا ٹکرائے، جس سے ٹکرائے اس نے کہا بابا تو داڑھی رکھی ہے تو تیری بریک نہیں لگی؟ تو بابا جی نے کہا کہ داڑھی ہے بریک تھوڑی ہے۔ اس کے بعد آپ صاحب فرمانے لگے کہ یہ داڑھی واقعی سائیکل کی بریک تو نہیں ہے لیکن انسان کی بریک ضرور ہے۔ یہ وہ ہمارا تعارف ہے جو ہمیں پھسلنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ تنظیم آپ کے لیے بریک ہے۔ یہ جن علماء سے آپ نسبتیں اور تعلق جس جماعت سے جوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہوئے یقیناً اگر شیطان بہلائے گا، پھسلائے گا، دعوت گناہ کہیں سے ملے گی، یقیناً اپنی حیا عنایت کی ضرور آئے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، کن کے ساتھ بیٹھتے ہو، کن کے ساتھ اٹھتے ہو، اور حرکتیں کیا تمہاری؟ یقیناً سنت رسول بھی ہمارے لیے بریک ہے، اور یہ تنظیم جس نے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور دیا، یہ جماعت جس نے ہمیں منہج کا شعور دیا، یہ جماعت جس نے ہمیں توحید کا شعور دیا، یقیناً یہ جماعت بھی ہمیں ضرور حیا دے گی۔ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس لیے اس سے مضبوط تعلق اور وابستگی اپنے لیے باعث اطمینان سمجھے۔ دوسری بات، میرا عزیز کثیر کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جماعت کرتی کیا ہے یا جماعت نے دیا کیا ہے؟ ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ ہم ایک پیمانہ تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک پیمانہ بھائیو وہ ہے جس نظر سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماضی کریم میں بہت بڑے بڑے وسائل کے ساتھ، بڑے اونچے اثر و رسوخ کے ساتھ بعض جماعتیں یہاں موجود رہی ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں وہ کام نہیں کر سکیں جو مرکزی جمعیت میں کسی مقتدرہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے باوجود، وسائل کے کثیر انبار نہ ہونے کے باوجود آپ کی جماعت سے اللہ نے لیے ہیں، اور لوگ اس کو رشک کی نظر سے بھی اور حسد کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا آپ کا پیغام ٹی وی لوگوں کو ہضم ہوتا ہے؟ اور کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ ہر مہینے جس کے چلانے کے لیے 1 کروڑ کی ضرورت ہے، جس کے لائسنس کے لیے 4.5 کروڑ بھرا گیا، جس کے اپ لنکنگ اسٹیشن کے لیے 88 لاکھ بھرے گئے، جس کی روزمرہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، نئے اکوپمنٹس کی خریداری کے لیے، نئے ساز و سامان کی خریداری کے لیے ہمہ وسائل کی ضرورت ہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ وہ لوگ جو گزر گئے ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے، وہ کب، کہاں اور کیسے، کس سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اور میری بھائیوں، یہ چونکہ ہماری اپنی بنیادی ضرورت ہے کہ دین سے وابستگی، جماعت سے وابستگی، اگر اس میں ہم نے بخل کیا تو بخل جو بھی کرے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر ہم نے اس قرآن و سنت کی علمبردار جماعت کے ساتھ وابستگی میں بخل کیا، اللہ پابند نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے کہ ہم ہی بیٹھے رہیں اور کام کریں۔ اللہ ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو ہم سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے انعام پہ شکر کریں
اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم نے ہمیں دین سے وابستگی دی، ان علماء سے وابستگی دی، ان اداروں سے وابستگی دی، اور مرکزی میت علیہ الحدیث پاکستان سے وابستگی دی، اور دوسروں سے مروب ہونا چھوڑیں۔ دوسرے کیا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں، دوسرے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ حدیث یاد آتی ہے اپنے حوالے سے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے، جو عطا کیا ہے اس پہ صبر شکر کرو، قناعت کرو، دوسروں کو مت دیکھو۔ ہمارے وسائل کتنے ہیں، ہماری استعداد کتنی ہے، ان وسائل اور استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا شکر کریں، جماعت نے بڑا بہترین کام کیا۔ احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہو، کبھی شکار نہ ہو، فخر سے اطمینان کے ساتھ باہر نکلے۔ بہتری کی گنجائش البتہ ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ اپنی نظروں سے دیکھیں، جہاں کمی محسوس ہو اپنے حصے کا دیا جلا دیں، اپنے حصے کی شمع روشن کر دیں۔ چھ جائے کہ تنقید کیجیے، اور بالخصوص یوتھ فورس کے نوجوانوں سے وابستہ ہوں، کیونکہ ہم نے جماعت کا کام کرنا ہے مرکزی جمعیت کی سرپرستی میں۔ جہاں بزرگ موجود ہوں، علماء موجود ہوں، آپ کی رائے درست بھی ہو، آپ کسی اور زاویے سے سمجھتے ہوں کہ جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے شاید جماعت کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ فساد ڈالیں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بطل حریت کا کو پیکر ثابت کریں، بلکہ عبداللہ ابن عمر کی سنت کو زندہ کریں کہ علماء صحابہ کی مجلس تھی، نبی اکرم علیہ السلام سوال پوچھتے ہیں کہ کسی کو معلوم ہے کھجور کے حوالے سے غالباً سوال تھا، واپس آتے ہیں باپ بیٹا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ رہے تھے آپ کے بیٹے کو معلوم تھا۔ عمر کہنے لگے وہاں بتاتے مجھے خوشی ہوتی، کہنے لگے جہاں بڑے موجود ہوں چھوٹوں کا بولنا نہیں بنتا، اس لیے اس کو اختیار کیجیے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ہمارے معمولات معیشت کے حوالے سے، ہماری گھریلو مصروفیات کے حوالے سے طے شدہ ہوتے ہیں ہر روز کے لیے، میرے بھائیوں اس تنظیم، اس مسلک، اس جماعت کو بھی اپنی طے شدہ مصروفیات میں روزانہ کے روزانہ شامل کیجیے۔ آج ہمارے کتنے اہل حدیث نوجوان ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل سے بھی نہ واقف ہیں، جنہیں نماز سے بھی واقفیت نہیں ہے، جنہیں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اذکار بھی نہیں آتے۔ کن کی ذمہ داری ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں؟ آج ہمارا اہل حدیث تاجر گرانوں کے بڑے ایلیٹ کلاس کے نوجوان جو ہیں وہ دین سے کوسوں دور ہیں، کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دعوت دیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں فیصل آباد جس کا نام ہے، شناخت ہے مسلک اہل حدیث کے حوالے سے، آپ کا ماشاءاللہ یہ پروقار اجتماع اس بات کی غمازی کرنا چاہیے۔ اور آنے والے وقت بھائیوں محسن صاحب اور ابو ہریرہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اہل حدیث، ہر نوجوان اہل حدیث کو، وہ ایلیٹ کلاس کا ہو، وہ تاجر کا بیٹا ہو، وہ عالم کا بیٹا ہو، وہ امام مسجد کا بیٹا ہو، وہ ایک عام ملازم کا بیٹا ہو، اپنی اپروچ ہر تک پہنچیے، پہنچائیے، انہیں کہو آؤ ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ یاد رکھو یہ دنیا کا مال ملے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا آخرت کا وعدہ نہیں، عمل کے بدلے ملے گی۔ آؤ اپنی جوانیوں کو بھی اسی سے بچانا چاہتے ہو، داغ سے بچانا چاہتے ہو، کسی قدغن سے بچانا چاہتے ہو، تو آؤ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ چلیے، انشاءاللہ اللہ کامیاب و کامران کرے گا۔ دعوت و تبلیغ کے میدان کو کھلا دیجیے، نوجوانوں میں اصلاح کی تحریک کو بپا کیجیے، اور اسی طرح خدمت حلق کے میدان میں بھی فیصل آباد کا نام پیدا ہونا چاہیے کہ اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد سٹی دعوت دین کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بھی دعوت دین کا جزو ہے، خدمت حلق کے میدان میں بھی اپنا نام پیدا کیجیے، کوئی ایک میدان منتخب کیجیے اور اس پہ اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد سٹی جو ہے اس کا کردار نظر آنا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں بقیت السلف مولانا محمد یوسف انور صاحب کا، وہ یہاں موجود ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ میرے حد العزیز رہنما امیر مجمع اہل حدیث فیصل آباد سٹی، جو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن نوجوان ہیں، ہمت، حوصلہ، جذبہ، آگے بڑھ کے جماعت کی قیادت کرتے ہیں۔ جناب نجیب اللہ طارق صاحب، اللہ ان کو بھی زندگی دے، ایمان کی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سابقہ جو ذمہ داران ہیں یوتھ فورس فیصل آباد سٹی کی، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ بائیں طرف دیکھوں برادر مکرم علامہ عبدالصمد معاذ صاحب بھی موجود ہیں، پروفیسر سعید چنیوٹی صاحب بھی موجود ہیں، ناظر شہر حافظ عبد المنان نور پوری صاحب، یہ بھی کسی دور میں اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ دار رہے ہیں۔ ان سب ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ اسی طرح اس سرپرستی کو جاری رکھیے اور اس گلشن کو آباد رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عہدوں کی تبدیلی یہ معمول کی بات ہے، جس طرح سیم صاحب کہہ رہے تھے
اس کو نہ دل سے لگانا چاہیے بلکہ خوشی کیجیے، خوش ہوئیے، اطمینان کیجیے کہ آپ نے کام کیا اپنے وقت پہ، خوب کام کیا. اب کسی اور کا موقع ہے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کے لیے معاون بنیے انشاءاللہ العزیز. اور میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ آباد نے ہمارے لیے بھی مثال دے دی ہے. انشاءاللہ العزیز مرکز میں بھی اب تبدیلی ہوگی اور بہتر تبدیلی ہوگی، بہتر جذبے کے ساتھ ہوگی اور بہتر کام کرنے کے لیے ہوگی. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں انور نعیم صاحب کا، محسن حمید صاحب کا، ابو ہریرہ صاحب کا، تمام دوستوں کا کہ انہوں نے اس پروقار اجتماع کا اہتمام کیا، بہترین تقریب کا اہتمام کیا. اللہ میری اس یوتھ فورس کو یوں ہی آباد رکھے، شاد رکھے، اس گلشن کو توانا رکھے، اس کو مزید سرسبز و شاداب کرے، اس گلشن کی مہکات کو پورے پاکستان میں پھیلائے، اس گلشن جس سے توحید و سنت کی خوشبو مہکتی ہے، اللہ اس گلشن کو مزید آباد فرما. وآخر دعوانا